السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ قاری صاحب ہماری سوچ کو بدل دیا گیا ہے جادو کے ذریعے، اور ہم سوچنے سے قاصر ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، دماغ پہ بوجھ رہتا ہے، دماغ میں درد رہتی ہے، بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی چیز دماغ کے اندر چل رہی ہے۔ تو یہ ساری کیا وجوہات ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، بات سنیں، جو جادو ہوتا ہے نا، جادو سب سے جو خطرناک جادو ہے، بیسیکلی کوئی بھی جادو ہے، اس کے اندر ٹارگٹ دماغ کو کیا جاتا ہے، کیونکہ دماغ ایسی چیز ہے جس سے پورا جسم انسان کا چلتا ہے، یعنی کہ پورے جسم کو جو سگنل دینے والی چیز ہے وہ دماغ ہے۔ پاؤں کے اندر ہلکی سی خارش محسوس ہوتی ہے، پاؤں کی انگوٹھے کے اوپر آخری حد کے اوپر آپ کو ہلکی سی بھی تکلیف ہے یا کوئی خارش ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا یہ سگنل دماغ دے گا۔ اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے، آپ کا کوئی پاؤں کاٹ بھی دے گا نا، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر حضرات دماغ کو سن کرتے ہیں، دماغ سن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آپریشن کرتے ہیں۔ اور دماغ کے اوپر میں چند ایسے جادو کی اقسام بتاتا ہوں جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات تو دماغ کے اندر جن کو داخل کیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ مورچہ زن ہوتا ہے، دماغ کے اندر مورچہ بناتا ہے اور پورے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور ذہنی طور پہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس سے دماغ سن رہتا ہے، انسان کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، سستی کاہلی رہتی ہے، اور بعض اوقات شیطان باڈی کے اندر نہیں ہوتا، دماغ کے اندر نہیں ہوتا۔ جادوگر کیا کرتا ہے، کوئی تعویذ یا کوئی تصویر لے لیتا ہے، اس بندے کی تصویر لے کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے اوپر وزن رکھ دیتا ہے، اس کے سر کے اوپر وزن رکھ دیتا ہے۔ اب یہ جو سر پہ وزن رکھا جاتا ہے نا، اس بندے کو ٹارگٹ کر کے، شیطانی پڑھائی کر کے، اب وہ بندہ اپنے سر پہ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اب جب تک اس کا یہ پڑھائی کر کے اس کا اثر ختم نہیں کیا جاتا، وہ اپنے سر پہ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کا دماغ آگے سے کسی نے پکڑا ہوا ہے، یا اس کا دماغ کسی وزن کے نیچے ہے، دباؤ کے اندر ہے۔ اچھا، بعض اوقات وسوسوں کے ذریعے انسان کو نیگیٹو تھاٹس ڈالی جاتی ہیں، ہر وقت برے وسوسے آتے ہیں۔ اور جو قتل کا جادو ہے وہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، اس میں دماغ کے اندر اتنے زیادہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ اس بندے کو دنیا سے اچاٹ کیا جاتا ہے، مایوسی ڈال کے، کہ ایسے مقام پہ، ایسی سٹیج پہ لایا جاتا ہے، اتنی زیادہ مایوسی، انگزائٹی، پریشانی، ڈپریشن ڈالا جاتا ہے اس کے دماغ میں وسوسوں کے ذریعے، اور یہ شیطان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے شر سے بچنے کے لیے برابر آیت اللہ نے اتاری ہے کہ یہ آیت پڑھیں گے، من شر الوسواس الخناس، خناس ایسے جنات ہوتے ہیں جو بار بار حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ لگا رہتا ہے اپنا کام کرنے۔ تو ہمیں بھی اس کے علاج کے لیے کیا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھائی سے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب وہ شیطان کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ یقین میں بدل دیتا ہے، اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی، اور بعض اوقات لوگ خودکشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، اور الحمدللہ کئی لوگ آئے، ان کے اوپر یہ جادو کیا ہوتا تھا، ہم نے علاج کیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ اور یہ علاج تھوڑا سا تسلسل سے ہوتا ہے، صبر سے ہوتا ہے، 4-5 دم ہوتے ہیں مریض پہ تو مریض کلیئر ہوتا ہے لگاتار۔ اب یہاں پہ یہ چند اقسام ہیں جو میں نے بتائی، اور بعض اوقات دماغ میں گرے لگا دیتے ہیں، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جب پڑھا جاتا ہے تو یہ بندے کی یہ دماغ کی گریں کھلتی ہیں۔ اب یعنی کہ دماغ کے اوپر جادو جو ہوتا ہے، اس کے اندر سوچ بھی بدل دی جاتی ہے، انسان کو دکھایا کچھ جاتا ہے لیکن ہوتا اوریجنلی کچھ اور ہے۔ مطلب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسیوں کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو رسیاں کیا تھی، سانپ نظر آ رہی تھی۔ اب حضرت موسیٰ پہ آنکھوں پہ بھی جادو ہوا، سوچ پہ بھی جادو ہوا، تخیل پہ بھی جادو کیا گیا، ان کے خیالات پہ بھی جادو کیا گیا۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دلاسا دیا، اور وہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اللہ کے حکم سے، تو وہ اللہ کے حکم سے سانپ اژدہا بنا بڑا اور ساری رسیاں نکل گیا۔ تو تب پتہ چلا کہ یہ جادو تھا ان کا۔ اور اسی طرح یہ آنکھوں پہ، سوچ پہ جادو کر کے انسان کو مفلوج کرتے ہیں، جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے زیتون کا تیل لیں، زیتون کے تیل کو آپ فرائی پین میں ڈالیں، 1 کپ زیتون کا تیل لے لیں، اور اس کے اندر 2 چمچ کلونجی کے ڈال کے ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں۔ جب وہ پک جائے، اس کے اندر سے اسمیل آنی شروع ہو جائے کلونجی کے دانے کے جلنے کی، تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے، چھان کے رکھ لینا ہے۔ اس کے اوپر 41 دفعہ سورہ فاتحہ، 41 دفعہ سورہ بقرہ، 41 دفعہ فلق ناس، اور 41 دفعہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، یہ پڑھ کے دم کر لینا اس کو آپ نے کر کے، آپ نے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 82، 85، 86، یہ بھی 41 دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کو رکھ لیں، کسی انجیکٹر میں ڈال لیں۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 7 قطرے ناک میں ڈالنے ہیں۔
رائٹ نوسٹرل میں 1 قطرہ، پھر لیفٹ میں، پھر رائٹ میں، پھر لیفٹ میں، پھر رائٹ میں، اس طرح 7 قطرے یہ ڈالنے ہیں انشاءاللہ۔ سر پیچھے کر لینا، آپ کے دماغ کے اندر جو گریں لگی ہیں کھلیں گی، سکون ملے گا، ریلیف ملے گا آپ کے دماغ کو۔ 3 دن کر کے پھر آپ پوچھیں، واٹس ایپ کا نمبر دیا، پھر ہمیں بتائیں کیا کنڈیشن ہے۔ ساتھ آپ نے میرا دم سننا ہے ہمارے دوسرے چینل پہ توحیدی رقیہ سینٹر پہ 6-7 بہت پاورفل دم ہے، دماغ کی گریں کھولنے کا، دماغ کا جادو ختم کرنے کا، دماغ کی جکڑن ختم کرنے کا۔ وہ آپ نکال کے جو توحیدی رقیہ سینٹر کے دم ہے وہ سنیں نکال کے، الحمدللہ وہ آپ سنیں گے، آپ انشاءاللہ مکمل ریلیف محسوس کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بقایا غلط علاج نہیں کرنا، علاج کروانا ہے تو قرآن سے کروانا ہے، غلط معالج کے پاس نہیں جانا، کسی جادو کرنے والے، ماں کا نام پوچھنے والے ایسے بندے کے پاس نہیں جانا، نہیں تو اپنا فائدہ کرتے کرتے اور نقصان کروا لیں گے۔ اچھا، اب ایک کام یہ کرنا ہے، دوسرا زیتون کے تیل کی مالش کرنی سر کی، تیسرا آپ لوگوں نے بیری کے پتے لے کے ان سے غسل کرنا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنا ہے، اور پڑھائی روزانہ، یہ جو پڑھائی میں نے بتائی اس کو روز کرنا شروع کر دیں، جو میں نے بولی ہے پہلے آپ نے اس کو روز کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پہلے دن یہ فاقہ ہو جائے گا اور آپ بہتری محسوس کریں گے۔ اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، تاکہ اس صدقہ جاریہ کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اور مزید ویڈیوز بھی، انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔